اس کی آنکھیں ضائع ہو رہی ہے، برین ٹیومر کے کیسز ملک میں بڑھ رہے ہیں، برین ٹیومر کے کیسز ملک میں بڑھ رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو بڑے باکمال آدمی ہیں، ایسے ایسے کر رہے ہیں، ایسے ایسے نہیں۔ آپ اپنے میموری کو، اپنی قوت و طاقت کو آپ علم میں کوالٹی پیدا کرنے پر خرچ کریں۔ ہم کو ضرورت ہے، اس ملک کو ضرورت ہے آپ کے استعداد کی، آپ کے صلاحیتوں کی۔ آپ جہاں رہیں آپ باصلاحیت، باکردار بنیں، تب جا کر کے آپ اپنے سماج پر، ملکی سماج پر اثر انداز ہو سکتے، اثر انداز ہو سکتے۔ میں اس مجمع سے ایک غیر مسلم ڈرائیور کی سروے رپورٹ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور مجھے امید ہے کہ آپ توجہ سے سنیں گے۔ کلکتہ سے 35 کلومیٹر کے فاصلے پر کانکی نارا ایک جگہ ہے جہاں انسانیت کے موضوع پر ایک سیمینار تھا، اور مجھے اس پروگرام میں شریک ہونا تھا۔ میرے ساتھ ایک رفیق سفر تھے، وہ اگلی سیٹ پر تھے اور میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ غیر مسلم ڈرائیور تو تھا، غیر مسلم تھا، اور ٹیکسی ڈرائیور تھا، اور وہ ٹیکسی بھی اس کی کرائے کی تھی، اپنی ذاتی نہیں تھی۔ وہ میرے رفیق سفر سے بات کرنی شروع کیا، کچھ سوالات کیے تو رفیق سفر نے جواب دیا اور کچھ جواب نہیں دیا، تو میں پیچھے سے جواب دینا شروع کیا۔ جب میں نے جواب دیا تو وہ ڈرائیور میری طرف متوجہ ہو گیا۔ سفر جاری رہا، یہاں تک کہ جب سفر قریب ہو گیا اور منزل قریب آ گئی تو اس ڈرائیور نے مجھ سے کہا کہ مولانا برا نہیں مانیے گا، میں چند باتیں آپ کو کہوں گا۔ وہ جو چند باتیں اس نے کہی مجھ سے، اس سے آپ کو اندازہ لگے گا کہ وہ غیر مسلم ڈرائیور ہمارے اور آپ کے سماج کا، معاشرے کا کتنا ایکس رے کیا ہوا اور کتنا مضبوط الٹرا ساؤنڈ کیا ہوا۔ اس نے کہا کہ مولانا کیا ہو گیا ہے آپ کی مسلم قوم کو اور مسلم قوم کے نوجوانوں کو، کہ جب میں زکریہ اسٹریٹ، کولو ٹولہ، نارکل ڈانگا، راجہ بازار جب جاتا ہوں تو آپ کے نوجوانوں کی جب رف زبان سنتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے، کیا یہی مسلم قوم ہے؟ یہی مسلمان بچے ہیں جن کی زبان ایسی رف ہوگی، جس کی زبان میں لس نہیں، سالمیت نہیں، اعتدال نہیں، اور ایسی بگڑی زبان ہوگی اور مسلمان بچے کی ہوگی؟ میں نے سن لیا، خاموشی اختیار کی۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ مولانا آپ کی قوم میں تعلیم کی کمی نہیں ہے، تعلیم کی کمی نہیں ہے، البتہ تعلیم میں کوالٹی کی کمی ہے۔ تعلیم تو ہے لیکن ووٹر لسٹ پڑھنے والے، آدھار کارڈ پڑھنے والے زیادہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آدھار کارڈ اور ووٹر لسٹ میں نام میں گڑبڑی بھی بہت ہے، چونکہ اسی معیار کے لوگوں کو آدھار کارڈ بنانے کے لیے اور ووٹر لسٹ تیار کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، کوئی اچھے پڑھے لکھے کو تو دیا جاتا نہیں ہے۔ یہ کٹر مٹر لوگوں کے ذمہ یہ کام ہوتا ہے، اس لیے آدھار کارڈ کے نام میں بھی بہت گڑبڑی اور ووٹر لسٹ کے نام میں بھی بہت گڑبڑی۔ کہا اس صلاحیت کے لوگ آپ کے سماج میں زیادہ ہے اور تعلیمی کوالٹی کے لوگ کم ہیں۔ اللہ، میں خاموشی سے سنتا رہا، کہا ٹھیک ہے اور بولیے۔ پھر اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ مولانا آپ کی قوم میں پیسے کی کمی نہیں ہے، آپ کی قوم میں پیسے کی کمی نہیں ہے، البتہ پیسے کو خرچ کرنے میں منصوبہ اور پلاننگ کی کمی ہے، منصوبہ اور پلاننگ کی کمی ہے۔ جب مرد اے ٹی ایم مشین بن جائے گا اور عورت خزانچی ہو جائے گی تو یقین جان لیجئے پیسے کا خرچہ منصوبے پر نہیں ہو۔ آج مرد دھیرے دھیرے اے ٹی ایم مشین بنتا جا رہا ہے اور عورت خزانچی بنتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے دولت اور پیسے کا استعمال کہاں ضروری ہے، کہاں ہونا چاہیے، کہاں نہیں ہونا چاہیے، یہ منصوبہ، یہ پلاننگ ختم ہے۔ وہ ڈرائیور کہتا ہے کہ پیسے کی کمی آپ کے قوم میں نہیں ہے، لیکن آپ کی قوم کو پیسہ خرچ کرنے کا طریقہ نہیں معلوم۔ اس کے بعد اس نے اپنی مثال دیا کہ مولانا میں ڈرائیور ہوں اور 50 سال سے میری عمر زیادہ ہو گئی اور ڈرائیوری کر کے میں نے اپنے بیٹے کو پڑھایا ہے، یہاں تک کہ میڈیکل کی تیاری کرایا ہے، اور میرا بیٹا میڈیکل میں کمپٹیشن میں کامیاب ہو گیا اور ایڈمیشن بھی اس کا ہو گیا ہے۔ بھلا بتائیے وہ فیملی، وہ گھرانہ اپنے سماج میں اثر انداز
نہیں ہوگا تو کون سا گھرانہ اثر انداز ہوگا؟ کون سا گھرانہ اثر انداز ہوگا؟ ہم لوگوں نے سمجھا ہے کہ پڑھنے لکھنے سے کیا ہوگا. عورت سب بھی کہتی ہے کہ فلانا کا بیٹا تو بہت پڑھا ہوا، کیا کر لیا ہے؟ اب فلانا کا بیٹا تو کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا، روپیہ کما کر کے دھمال مچا دیا. یاد رکھو، دولت اچھی چیز ہے، بری نہیں ہے، کمانا چاہیے، لیکن علم کے بغیر وہ دولت وہ اثرات مرتب نہیں کر سکتی ہے جو علم کے ساتھ کر سکتی ہے، جو علم کے ساتھ کر سکتی ہے. اس لیے میں خود کہتا ہوں کہ تاریخ الٹ کر کے دیکھ لیجئے، کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ کوئی قوم علم کی قلت اور معیشت کی تنگی کے ساتھ سماج میں اپنا وزن بنا لیا ہو. علم بھی چاہیے اور روزی بھی چاہیے، لیکن آج کی صورتحال یہ ہے کہ علم آئے یا نہیں آئے، پیسہ آنا چاہیے. یاد رکھیے، پیسوں کی بنیاد پر آپ کی بھیڑ تو لگ سکتی ہے، کپڑے تو اچھے ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کی میموری، آپ کا دماغ سماج پر اثر انداز نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا. اندازہ لگائیے کہ وہ ڈرائیور کتنا ایکسرے کیا ہوا ہمارا. آپ پیسے کماتے ہیں تو سب سے پہلے فکر ہوتی ہے مٹی پر خرچ کرنا، اینٹ پر خرچ کرنا، سیمنٹ پر خرچ کرنا، ڈیکوریشن پر خرچ کرنا. اور دوسری قوموں کے پاس جب پیسہ ہوتا ہے تو اس پیسے سے بزنس بڑھاتے ہیں، اس پیسے سے بڑا بڑا کام کرتے ہیں، اور آپ پیسے کما کر کے مٹی میں لگا کر کے اس کا وزن خراب کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مکان ضرورت ہے اور ڈیکوریشن بھی ٹھیک ہے، وہ بھی کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ترجیحات متعین کرنی ہوگی. آج پیسے ہمارے پاس، آپ کے پاس ہے، لیکن خرچ کے لیے ترجیحات کا تعین نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہم جتنا با اثر با وزن ہو سکتے تھے وہ نہیں ہو پا رہے. وہ ڈرائیور آگے چل کر کہتا ہے کہ مولانا بڑی عجیب بات کہا کہ اس ملک میں اچھا دن آپ کے بغیر نہیں آئے گا. اس ملک میں اچھا دن آپ کے بغیر نہیں آئے گا. یہ کیا بات کہہ رہے ہو؟ آپ کے بغیر نہیں. کہاں؟ اس نے عجیب ہسٹری پیش کیا، تاریخ پیش کیا، اور اس نے کہا کہ مولانا جب آپ اس ملک میں تھے، برسر اقتدار تھے، آپ کی حکومت تھی، تو یہ ملک بڑا تھا، اور جس دن اس ملک میں ہم آئے تو ملک چھوٹا ہو گیا. ہم نے اس ملک کو چھوٹا کر دیا اور آپ نے اس ملک کو بڑا کر دیا. جب آپ تھے اس ملک میں تو بنگلہ دیش ہندوستان تھا، پاکستان ہندوستان تھا، اور دوسرے ممالک سری لنکا ہندوستان تھا، اور جب آپ رخصت ہوئے دوسرے لوگ آئے تو یہ ملک چھوٹا ہو گیا. مسلمان اس ملک کا وفادار ہے یا غدار ہے؟ ہم جب تک تھے ملک کو بڑا رکھا، تم جب آئے تو ملک کو چھوٹا کر دیا. یہ اس غیر مسلم ڈرائیور نے کہا. اور آگے کہا کہ آپ نے تو اس ملک کو اس وقت ایجوکیشن کی یونیورسٹی، علم کی یونیورسٹی دی جس وقت آپ کو بھر پیٹ کھانا نصیب نہیں تھا. جب آپ نے علی گڑھ یونیورسٹی دیا، اور جس وقت آپ کو بھر پیٹ کھانا نصیب نہیں تھا، اس وقت آپ نے علی گڑھ یونیورسٹی دیا، اس وقت آپ نے جامعہ ملیہ دیا، اور عربی سنستھا آپ نے کتنی بنائی، اس کا علم تو آپ کو ہوگا، ہم کو نہیں ہے. لیکن اتنا معلوم ہے کہ جب بنارس میں ہندو یونیورسٹی تعمیر ہو رہی تھی تو اس وقت سب سے زیادہ کسی نے چندہ دیا تھا علم کے نام پر، یونیورسٹی کے نام پر، تو مسلمان نے دیا تھا، کسی دوسرے نے نہیں دیا. تو جس قوم میں اتنا بڑا حوصلہ ہوگا، وہ قوم جس دن اپنے آپ کو بدل لے گی، وہ قوم جس دن اپنے سماج کو سدھار لے گی، اپنے آپ کو سدھار لے گی، اس کے بغیر اس ملک میں اچھا دن نہیں آ سکتا. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس غیر مسلم ڈرائیور نے ہمارے اور آپ کے سماج کا کیسا ایکسرا کر کے رکھا ہے اور کیا اس نے بتایا ہے. اس تناظر میں ہم کو اور آپ کو سوچ کر، سمجھ کر، آپس میں مل جل کر کے اپنے سماج کی بندش، ایسی بندش کہ جس میں ہمارا سماج اچھا رہے، بہتر رہے، اچھی زندگی گزرے، اس کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دوستوں، اگر آپ نظریات، افکار اور صلاحیت و استعداد اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بغیر آپ مؤثر نہیں ہو سکتے ہیں تو چند کام آپ کو کرنا ہوگا. نمبر 1، صبر کے ساتھ رہیے، جذباتی نہ بنیے، اور اس جذبات کا استعمال خدا را آپس میں نہ کیجیے. آپس میں تحمل سے بہت سارے مسائل کو ڈیل کیجیے اور جذباتی آپس سے مت بنیے. نمبر 2، علم کے میدان میں آگے بڑھیے، خواہ وہ علم مذہبی ہو یا وہ علم نفع بخش ہو.
دوسرے علوم فنون جو نفع بخش ہیں اس میں بھی ہم کو آگے آنے کی ضرورت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں بھی میڈیکل ابتدائی ٹریٹمنٹ اور ابتدائی مرحلے کے طبی ضوابط سے واقف تھی، لیکن آج حال یہ کہ ہماری بچیوں کو انجیکشن دینے نہیں آتا، آج حال یہ کہ ہماری بچیوں کو زخم کا ٹریٹمنٹ کرنے نہیں آتا، فرسٹ مرحلے کی دوائیں معلوم نہیں ہیں۔